نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور تاج دار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تز کو احتشام کے لائق بالخصوص علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، سادات کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، حفاظ و قراء اعظام، آج کی اس بزم کے جملہ منتظمین احباب اور اس تقریب مقدس میں حاضر حضور نبی علیہ السلام کے جمیع غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا شکر ہے کہ جس کی توفیق اور اذن سے ہم آج کی اس عظیم الشان اور ایمان افروز محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اس بزم سعید میں حاضر ہیں۔ جن ہمارے عزیزوں نے یہ اہتمام اور انتظام کیا، میں انہیں ہدیہ تبریک، تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ اسے قبولیت کا صحرا عطا فرمائے۔ جتنے بھی حضور کے غلام اس میں شریک ہیں، مولا تعالی سب کو آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر قدم پر جتنی دیریاں تشریف فرما ہیں، ہر سانس پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ تعالی حضور تاج دار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مقدس مہینہ
ماہ ربیع الاول شریف، ماہ ربیع النور شریف، اس کی پرکیف بہاریں ہمیں نصیب ہیں۔ یہ مقدس موسم جب بھی آتا ہے تو اہل ایمان کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کر آتا ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی آمد کا اور اس کائنات میں جلوہ گری کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت کے واقعات کا بیان ہوتا ہے، حضور کے ارہاسات کو ذکر کیا جاتا ہے، معجزات مصطفیٰ، فضائل و شمائل مصطفیٰ، محامد و محاسن حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اپنے آقا کی آمد کا جشن مناتے ہیں، اور یہ میلاد شریف اور اس کا اہتمام یہ وہ مقدس عمل ہے کہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آج پہلی مرتبہ ہم میلاد کرنے لگے ہیں، یا 10-20 یا 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے اس کا آغاز کیا گیا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت سے لے کر آج تک 15 صدیوں میں حضور کی ساری امت اپنے آقا کا میلاد مناتی آ رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں کچھ طبقات ایسے ہیں کہ جنہیں میلاد شریف سے سخت دشمنی ہے، عداوت ہے، چڑ ہے، اور میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا سنتے ہی ان کی طبیعتیں بسم ہونے لگتی ہیں، اور وہ سرکار کریم علیہ السلام کے میلاد پر طرح طرح کے جملے کستے ہیں۔ اور ابھی اس ماہ مقدس میں بالکل آغاز کے دنوں میں نے ایک بدبخت کا ابھی تازہ مضمون دیکھا، جس میں اس نے ظلم کی انتہا کی اور حضور کی آمد کے ذکر خیر کو بدعت سیئہ قرار دیا۔ العیاذ باللہ تعالی، معاذ اللہ، عیاذم باللہ تعالی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ تعالی ہم سنی مسلمان ہمیشہ سے میلاد کرتے آ رہے ہیں، اور ہمیشہ ہم اور ہماری
نسلیں صبح قیامت تک میلاد مناتی رہیں گی۔ اب جنہیں میلاد شریف پر شدید اعتراض ہے، ان میں سے ایک دھڑے کا نام ہے غیر مقلدین، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور دوسرے ٹولے کا نام ہے دیابنا یا دیوبندی۔ یہ دونوں دھڑے جنہیں میلاد کے بدعت ہونے پر شدید اصرار ہے، جب ہم ان دونوں دھڑوں کا تاریخی جائزہ لیتے ہیں تو جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں، اس ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر، غیر مقلدین کے اپنے ایک چوٹی کے عالم مولوی ثناء اللہ امرتسری نے رسائل ثنائیہ میں لکھا، سن 1886 میں مولوی ثناء اللہ امرتسری کہتا ہے سن 1886 میں ہمارے مولوی محمد حسین بٹالوی نے، یہ وہابیوں کا ایک مولوی تھا، کہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے انگریز سرکار کو درخواست دی کہ ہمیں لوگ وہابی کہہ کر ہٹ کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں ہمیں، لہذا سرکاری کاغذوں میں ہمارا نام اہل حدیث منظور کیا جائے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ یہاں میں کہنے کا حق رکھتا ہوں، اور وہ یہ کہ کوئی تو وہ ہے جس نے اپنے نام کی منظوریاں چٹے چوڑوں انگریزوں سے کروائی ہیں، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں نام بھی مدینے کے تاجدار نے خود عطا فرمایا ہے۔ اب میں اس پر یہاں ابھی اوپر نیچے کو 2-4 حدیث پڑھ سکتا ہوں، لیکن مضمون اس طرف چلا جائے گا، اور جو آج کا عنوان ہے یہ رہ جائے گا۔ ہمارا نام اہل السنت والجماعہ، یا اردو ترکیب اور فارسی ترکیب کا اعتبار کریں تو اہل سنت و جماعت، یہ نام ہمیں خود گنبد خضرا کے مکی نے عطا فرمایا ہے۔ تو مولوی کہتا ہے کہ ہمارے مولوی محمد حسین بٹالوی نے درخواست دی انگریزوں کو کہ ہماری جان چھڑائیں لوگوں سے، یہ ہمیں وہابی نہ کہیں، ہمارا نام سرکاری کھاتے میں اہل حدیث منظور کر دو۔ تو لکھتا ہے کہ پھر اہل حدیث نام کے طور پر ہمارا مذہب منظور ہو گیا، ہمارے لیے نام، اس کی رجسٹریشن ہو گئی، اور یہ سن تھا 1886 کا۔ اب آج جو سن چل رہا ہے یہ ہے 2023۔ 1886 جو ان کے اپنے محقق کی تحقیق کے مطابق اہل حدیث اور غیر مقلدین کا سن ولادت ہے 1886، تب سے اب تک یہ عرصہ بنتا ہے 137 سال کا، یعنی جو انہوں نے خود اپنی عمر بتائی وہ 137 سال بنتی ہے یہاں بر صغیر میں۔ دوسرا دھڑا جنہیں دیوبندی کہتے ہیں، ان کا وجود کب سے ہے؟ یہ انڈیا میں قصبہ ہے، دیہات، دیوبند کے نام سے،
اس قصبے میں جو مدرسہ قائم ہوا، اس مدرسہ سے جو دھرم پیدا ہوا اسے دیوبندی دھرم کہتے ہیں، اور وہ مدرسہ قائم ہوا سن 1288 ہجری میں، اور اب ہے سن 1445 ہجری۔ یہ عرصہ بنتا ہے 157 سال کا۔ اب ایک ٹولہ جو صبح شام میلاد کو بدعت اور بدعت کا تانا دیتا ہے، اس کی ٹوٹل عمر 137 سال، دوسرے دھڑے کی 157 سال، اور دونوں کو ملا کر اوپر محمد بن عبد الوہاب نجدی تک لے جاؤ، جو ان دونوں دھرموں کا بانی ہے، ان کا سربراہ ہے، اور جو اس کے عقائد تھے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے، وہی عقائد آج کی تاریخ میں غیر مقلدین اہل حدیث اور دیوبندیوں کے ہیں۔ وہاں اوپر لے جاؤ تو محمد بن عبد الوہاب نجدی یہ مرا سن 1206 ہجری میں، اور اب ہے 1445 ہجری۔ یہ وقت بنتا ہے 239 سال کا۔ چلو 240 کر لو، اور بڑھا کر 250 کر لو۔ اب جنہیں میلاد پر اعتراض ہے اور جو بدعت کہتے ہوئے تھکتے نہیں، اگر برے صغیر پاک و ہند میں ان کی ہسٹری کا جائزہ لیا جائے، ان کی تاریخ کا انالیسس کیا جائے، ایک دھڑے کی عمر 137 سال، ایک ٹولے کی کل عمر 157 سال، اور دونوں کو ملا کر اوپر ان کے بڑے گرو تک لے جاؤ تو پھر عمر ہے 239 40 یا 250 سال، اور انہیں اعتراض اس عمل، اس مقدس کام پر ہے کہ جو ان کے وجود سے پہلے بھی امت مسلمہ کر رہی تھی۔ کیسے؟ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اور اس کا نام ہے ما ثبت من السنہ فی ایام السنہ۔ لکھنے والے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کا سن وصال ہے 1052 ہجری، 1052 ہجری، اور انہوں نے اس کتاب میں بہت کچھ لکھا، اور بہت کچھ انہوں نے یہاں پر بیان کیا امت کے لیے، مگر آج جو میں اس سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ ہے جو آج کی تاریخ میں اس وقت ہم اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں۔ اب دیوبندیوں وہابیوں دونوں کا جہاں جا کر اینڈ ہوتا ہے وہ 250 سال کا عرصہ ہے، 250 سال ہے، یا چلو اور بڑھاتا ہوں 270 کر لو، 280 کر لو، 3 صدیاں کر لو، مان لیا دیا بنا، اور وہابیہ کا کل ریکارڈ، ایج، ہسٹری، تاریخ اور عمر وہ 3 صدیوں تک ہے، اور میلاد النبی کا عمل 4 صدیاں پہلے بھی امت منا رہی تھی۔ یہ تقریباً 4 صدیاں پہلے کی کتاب ہے، تقریباً 4 صدیاں
پہلے یہ کتاب لکھی گئی اور اس میں میلاد لکھا گیا اور ایگزیکٹ، پرفیکٹ، کریکٹ اینڈ ایکوریٹ آج جو میلاد سنی کر رہا ہے، شیخ نے اسے 4 صدیاں پہلے بیان کیا ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیسی ہستی ہیں، کس قد کے آدمی ہیں، کیا ان کا علمی مقام ہے؟ میں اگر ابھی تعارف کرواؤں گا تو میرا تعارف ہو سکتا ہے کوئی ایکسپٹ کرے اور کوئی ریجیکٹ کر دے، کوئی قبول کرے اور کوئی رد کر دے۔ یہ جن کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو 10ویں صدی ہجری کا اس امت کا علم حدیث، اصول حدیث، علم فقہ، اصول فقہ، علم تاریخ، علم کلام اور دیگر درجنوں علوم و فنون دینیہ کا ایک بڑے قد کا کمانڈر ہے جنہیں امت سیلوٹ کرتی ہے۔ میں ان کا تعارف ابھی کرواؤں گا تو میں عربی میں بھی اللہ کے فضل سے کو گھنٹہ تعارف کروا سکتا ہوں، لیکن پھر بات وہی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی قبول کرے کوئی نہ کرے۔ کون ہے شیخ عبدالحق؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے دیوبندی دھرم کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی ملفوظات کے نام سے، جلد 9 ہے۔ اس میں تھانوی، اشرف علی تھانوی وہ کہتا ہے بعض اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کے ولی، کہتا ہے اللہ کے بعض اولیاء ایسے بھی گزرے ہیں کہ خواب میں یا حالت بیداری میں، سوتے ہوئے خواب میں یا جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے، اور جس میں ظاہری اس جسم کے ساتھ روز مرہ، کہتا ہے روزانہ ان کو دربار نبوی میں حاضری کی دولت نصیب ہوتی تھی۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں امت کے بعض وہ ولی اولیاء ہوئے جنہیں روزانہ جاگتے ہوئے یا خواب میں مدینے کے تاجدار کی بارگاہ کی حاضری کا شرف ملتا تھا، اور ایسے حضرات صاحب حضوری کہلاتے ہیں۔ صاحب حضوری ان کو کہا جاتا ہے۔ آگے کہتا ہے انہی میں سے ایک حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ اب جو دیوبندیوں کے حکیم الامت نے اس کتاب کے مصنف کا تعارف کروایا، وہ تعارف یہ ہے کہ شیخ عبدالحق امت کے اولیاء میں سے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ وہ ہستی ہیں جنہیں روزانہ جاگتے ہوئے یا خواب میں مدینے والے کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوتی تھی۔ یہ ہے ان کی عظمت اور ان کی شان والا۔ یہ ہے دوسرا دڑا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ یہ ان کے بہت بڑے گرو مولوی میر ابراہیم سیالکوٹی کی کتاب ہے، نام ہے تاریخ اہل حدیث۔ اس کے اندر مولوی ابراہیم کہتا ہے، وہابی کہتے ہیں مجھ عاجز کو آپ کے علم و فضل اور خدمت علم حدیث اور صاحب کمالات ظاہری و باطنی ہونے کی وجہ سے حسن عقیدت ہے۔ وہابی کہتا ہے کس سے؟ یہ پیچھے سے حالات چلے آ رہے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، صفحہ 440، 41، 42، 3 صفحوں پر وہابیوں کے گرو نے لکھا کہ ان کے علم حدیث کی خدمت کی وجہ سے کمالات ظاہری اور باطنی
جتنی کی وجہ سے مجھے شیخ عبدالحق کے ساتھ حسن عقیدت ہے، عقیدت اور محبت ہے، تو اب میں یہ کہتا ہوں، اے بدعت بدعت اور بدعت کے نعرے لگانے والا، چیخنے چلانے اور دھرنے والوں، آؤ وہ بندہ جسے دیوبندی دھرم کا گرو گنٹال بھی مستند کہتا ہے، وہابیوں کا چوٹی کا لیڈر بھی معتمد کہتا ہے، اس شیخ عبدالحق نے جب یہ اپنی کتاب ما ثبت من السنہ لکھی تو اس کے اندر اس کتاب میں حضرت شیخ عبدالحق نے صفحہ 106 پر میلاد مصطفیٰ کو لکھا ہے۔ یہ ہے میلاد، یہ ہے ہماری ٹیکنیکل بات، ٹو دی پوائنٹ بات، دلیل کی بات۔ تمہیں نہیں سوٹ کرتے تاجدار گولڑا چھوڑ دو، تمہاری سمجھ میں نہیں آتے شرک پور کے شیر ربانی چھوڑ دو، تمہاری سمجھ میں نہیں آتے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام رشد و ہدایت سید المجددین مجدد اعظم امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز۔ تمہیں سوٹ نہیں کرتے تو رہنے دو، پر وہابیوں او دیابنا، وہ بندہ اس امت کا، وہ امام برحق جسے دیوبندی اور وہابیوں دونوں کے سرداروں، سربراہوں، گرووں اور لیڈروں نے اس امت کا ولی قرار دیا ہے، جس کے گن گائے، محبت کے قصیدے پڑھے، جس کو سیلوٹ کیا، خراج عقیدت پیش کیا، وہ شیخ کیا لکھتے ہیں ذرا دیکھو، اور پھر اپنے گھر کی خبر لو اور جائزہ لو کہ شیخ نے جو 10ویں صدی ہجری میں لکھا تھا، آج 15ویں صدی ہجری میں وہ تجھے کہاں ملے گا؟ صرف وہاں ملے گا جہاں امام احمد رضا کا سکہ چلتا ہے۔ یہ عبارت میں پڑھنے لگا ہوں، اور اصل میں یہ عبارت جس کتاب کی ہے ہمارے پاس وہ بھی موجود ہے، یہ المواہب امام قسطلانی، یہ جلد اول صفحہ 261 62 63 3 صفحوں پر یہ بات ہے، اور شیخ نے ادھر لکھا، میں امام قسطلانی کا حوالہ بھی دے سکتا تھا ڈائریکٹ، ہمارے لیے تو یہ بھی مستند ہیں، بڑے قد کے امام ہیں، بخاری پر شرح لکھتے ہیں، ارشاد الساری کے نام سے، دیگر درجنوں فنون میں کتابیں لکھنے والے ایک بہت بڑے امت کے مقتدا ہیں۔ لیکن میں شیخ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ شیخ کے بارے میں صراحتاً وہابیوں دیوبندیوں نے جو لکھا ہوا اور بیان کیا ہوا ہے، اگر وہ واقعی اس میں مخلص ہیں تو شیخ کا یہ فرمان پڑھ کے تو اس کے سامنے سرنڈر کر دیں گے، سر تسلیم خم کر دیں گے۔ شیخ میلاد کیا بیان کرتے ہیں؟ ہم ہیں 15ویں صدی میں، اور 15ویں صدی کے 45ویں سال میں، سن 1445 ہجری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج میلاد کا جلسہ کر رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کی 4 صدیاں پہلے کی تاریخ کیا کہتی ہے؟ شیخ فرماتے ہیں وَمَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ۔ شیخ فرماتے ہیں ما زال، ہمیشہ سے، یہ آج نہیں لکھا جا رہا، 15ویں صدی میں آج نہیں یہ رقم ہو رہا، آج میں تجھے پڑھ کر سنا رہا ہوں
کہ امت 5-4 صدیاں پہلے کیا کرتی تھی. شیخ کہتے ہیں وما زالا، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ سے اہل الاسلام، اسلام والے، کیا بولا میں نے؟ جس کی زبان ہے وہ بولے بھائی، جس کی زبان ہے وہ بولے، جو گونگا ہے اس سے ہماری بات نہیں ہے. کیا بولا میں نے؟ اسلام. جو اسلام والا بیٹھا ہے وہ تو بولے اسلام. ہاں یہ بات بہت بڑی ہے. ہم آج کوئی ایکسیڈنٹلی معرض وجود میں نہیں آئے. سنی اچانک دھماکے کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوا. سنی اچانک آج حادثاتی طور پر پیدا نہیں ہوا. رب کعبہ کی قسم، دیوبندیوں اور وہابیوں، میلاد کے دشمنوں کے ابھی دادے بھی انڈوں میں نہیں آئے تھے. مدینے والے کا میلاد تب بھی ہو رہا تھا. بالکل میں یہ امت کا ریکارڈ دکھا رہا ہوں. میں امت کی 15 صدیوں میں، امت کی 15 صدیوں میں نے یہ جملہ کوئی خطابت کا کہیں سے سن کے رٹ کے نہیں بولا کہ صحابہ اور اہل بیت سے لے کر آج تک ساری امت میلاد کرتی آ رہی ہے. میں نے بڑا سوچ کر سمجھ کر پورا درک رکھتے ہوئے اور ادراک کرتے ہوئے اور امت کی 15 صدیوں کو پڑھنے کے بعد پوری اتھینٹسٹی کے ساتھ کہا ہے. اور اب ریپیٹڈلی پھر کہہ رہا ہوں، جب سے اسلام آ رہا ہے تب سے ہی مدینے والے کا میلاد بھی آ رہا ہے. شیخ فرماتے ہیں مازالہ ہمیشہ ہمیشہ سے اہل الاسلام، اسلام والے. شیخ کیا کرتے ہیں کہ یحتفلون، احتفل یحتفل احتفالا. آج بھی آپ جدید عربی میں جاؤ، یقال عندنا باللغة العربیہ الاحتفال یعنی الحفلہ، یعنی محفل. جسے تم اردو میں محفل کہتے ہو، عرب والے آج بھی اسے احتفال کہتے ہیں. عرب والے آج بھی عربی میں اسے حفلہ کہتے ہیں. شیخ 4-5 صدیاں پہلے امت کا جو ریکارڈ پیش کرتے ہیں، اور شیخ ہیں بڑے معتبر، بڑے مستند، بڑے معتمد، امت کے بڑے بلند رتبہ، اس امت کے تاجدار. فرماتے ہیں ہمیشہ سے اسلام والے یحتفلون، محفلیں کرتے ہیں. محفلوں کا اہتمام ہوتا ہے. شیخ کب ہوتا ہے؟ فرمایا بشہر مولدہ. کہا سنی کل 15ویں صدی میں اگر تجھے کوئی بابڑا دیوبند کا کیڑا مکوڑا میلاد پر للکارنے کا دھندا کرے تو اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کر اسے بتانا کہ آج جو میں میلاد کر رہا ہوں یہ تو امت 10ویں صدی میں بھی کر رہی تھی. یہ تو امت کے اندر 5 صدیاں پہلے بھی ہو رہا تھا. 5 صدیاں پہلے کے مسلمان صاحبان ایمان، اہل حق، غلامان تاجدار کائنات جیسے آج میلاد کر رہے
5 صدیاں پہلے بھی میلاد النبی کا جلسہ کرتے تھے. یہ ہے میں امت کا، میں کو چلتا پھرتا کسی چھوٹے ممبر کا اور کوئی مجہول النسب یا مجہول الحسب، میں کو لوز کریکٹر کوئی بندہ حوالہ اس کا کوڈ نہیں کر رہا. میں امت کا مستند بندہ، معتبر آدمی، علوم و فنون کا لیڈر اور کمانڈر، جن کی لکھی ہوئی کتابیں آج پڑھ کر تم قرآن و سنت حل کرتے ہو، وہ امام 10ویں صدی ہجری میں جب لکھ رہے تھے انہوں نے حدیثوں کو بھی جمع کیا، احادیث بھی مرتب کی، شروحات حدیث پر بھی کام کیا، دیگر فنون کے اندر بھی بہت لکھا. لیکن اس لمحے جو میں کتاب دکھا رہا ہوں، شیخ نے جب اور موضوعات پر لکھا تھا نا، تو اس وقت لکھتے لکھتے اس کتاب میں مدینے والے کا میلاد بھی بیان فرما رہے تھے. یہ ہے میلاد، یہ ہے میلاد، یہ ہے میلاد. میں یہاں سے لے کر یہ تھانوی کے دیوبند تک اور یہ غیر مقلد کے بٹالہ تک، امرتسر تک، دہلی تک، اور وہاں سے لے کر نجد تک کے بدماشوں کا، مکروہ چہرے والوں کو یہ شیخ کی کتاب دکھا کے کہہ رہا ہوں، بھابیو میں تو جو آج 15ویں صدی میں اس وقت خانے وال کی سرزمین پہ کر رہا ہوں، اس وقت جو میں میلاد کر رہا ہوں، میں تو 5 صدیاں پہلے کا ریکارڈ دکھا رہا ہوں. اگر وہاں بھی تو حلال کا ہے تو جس دور کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس دور کا تو بھی تو کوئی اپنا دکھا، تو بھی تو کوئی اپنا سامنے لا، بتا ہمیں نشاندہی کر اور اپنا کوئی سربراہ پیش کر، گرو پیش کر، جو تو کبھی پیش نہیں کر سکتا. اس لیے کہ تیرا دھرم تو 2.5-3 صدیوں سے آگے جاتا ہی نہیں ہے، اس کا اینڈ ہو جاتا ہے. تو سنی خوش ہو جا، وہابیوں دیوبندیوں کا وہ باطل عقیدہ ہے، باطل دھرم ہے، باطل مسلک ہے، جس کا سفر 2.5-3 صدیوں پہ جا کے رک جاتا ہے. اور سننی بڑا خوش نصیب ہے، تو یہاں سے چلے گا نا تو 2.5-3 صدیوں پہ نہیں رکے گا، سیدھا مدینے والے کی بارگاہ میں پہنچے گا. سنو، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ابھی میں 6 سال میں پڑھتا تھا جب یہ قریبی میر سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا، تو سالانہ عرس پر ارشاد ملت مفتی ارشاد احمد صاحب نقشبندی قدس سرہ العزیز جلوہ گر تھے. تو میں نے اس زمانے میں، مجھے یاد پڑتا ہے یہاں عرس کی تقریب میں یہ کہا تھا کہ دھرتی کے سینے پر کائنات میں صرف سنی ہے کہ جو یہاں سے چلتا ہے تو سیدھا مسجد نبوی طیبہ نگر تک جاتا ہے، ہمارے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں ہے تو سامنے لاؤ. دیوبندیوں کو میرا چیلنج ہے، بھانت بھانت کی بولیاں بعد میں بولنا میلاد پر. اگر تمہارے پاس عقیدہ، علم، تعلیم، نظریہ، فکر، سوچ وہ واقعی مدینے والی ہے، مکی مدنی ہے، تو میرا چیلنج ہے دیوبندیوں کو، اپنی ایک سند لاؤ، ایک سند علمی، ایک ریکارڈ لاؤ. اونلی ون کنیکشن، ریلیشن شپ اینڈ فرینڈشپ، تجھ سے مدینے کے تاجدار تک، تیری مسجد سے مسجد نبوی تک، تیرے مصلے سے مسجد نبوی کے مصلے تک، تیرے ممبر سے مسجد نبوی کے ممبر تک ایک رشتہ بتا. پر شرط پتا کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تو اگر دیوبندی ہے تو تجھ سے لے کر سرکار تک سارے دیوبندی ہونے چاہیے. یہ ریکارڈ پیش کرو.
وہابی ہو تو تم اپنا لاؤ، ایک نام لیں گے، دوسرا، تیسرا، نہیں تو چوتھا، نہیں تو اینڈ پانچویں نمبر پہ آگے وہابی نہیں ملے گا، یا رسول اللہ کہنے والا میلادی کھڑا نظر آئے گا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہاں یہ اب چیک کر لیں، میں کو آج نہیں، میں ابھی 6 سال میں تھا، یہ سن 2010-11 کی بات ہوگی، اور آج 2023 سے میں نے یہاں نہیں، کراچی سے خیبر تک اور ہزارہ تک، کوئٹہ سے کشمیر تک، اس دھرتی کے چپے چپے پہ چیلنج کر کے کہا اپنی سند لاؤ، جو تم لاؤ گے یاد رکھنا اس میں آگے جا کے نام شاہ عبدالعزیز کا تم نہیں لے سکتے، شاہ ولی اللہ کے نہیں لے سکتے، شیخ عبدالحق کا نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ یہ سارے میلاد بھی کرتے تھے، یا رسول اللہ بھی کہتے تھے، اور تمہارے نزدیک تو ایسا بندہ بدعتی ہے، ایسا بندہ مشرک ہے جو یا رسول اللہ کہے، اس کا خون معاف ہے، قتل معاف ہے، وہ تو ابو جہل سے بڑا مشرک ہے وہابی دھرم میں، اور جو میلاد کرے وہ تو بدعتی ہے۔ اور اصول حدیث یہ کہتے ہیں جو بندہ بدعتی ہو اس سے حدیث نہیں لی جا سکتی، بدعتی کا کلام جو وہ نہیں لیا جا سکتا، تو پھر بدعتی تمہارے استاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ آئے گا کہ کائنات کی 15 صدیوں کی جو صداقت ہے، نجابت ہے، طہارت ہے، حرمت ہے، تقدس ہے، اور جو 15 صدیوں کا حق ہے، اس حق کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ میں اس وقت اس میں دکھا رہا ہوں، شیخ عبدالحق کہتے ہیں، فرمایا وَمَا زَالَ اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام، فرمایا گھبرانا نہ، میلاد کرو اور دبل کے کرو اور جنے بن کے کرو، پوری جرت سے کرو، تم تراک کے ساتھ کرو، استقامت کے ساتھ کرو۔ میلاد آج پہلی مرتبہ تم نہیں کر رہے، میلاد تو امت کی 15 صدیوں میں تمہیں ہر صدی میں دکھائی دے گا۔ یہ شیخ فرماتے ہیں، اور میں آگے ساری عبارت پڑھتا لیکن بات ادھر ہی رہ جائے گی۔ یہ ہیں 4-5 صدیاں، اور میں نے یہ آپ کے سامنے اپنا جو وہ زرقانی قسطلانی کی مواہب کو رکھا، اس میں بھی موجود ہے۔ تھوڑا اور پیچھے چلیے، یہ ہے 5 صدیاں، میں تجھے لے چلتا ہوں 9-10 صدیاں پیچھے۔ اس امت کا وہ امام جسے ابن جوزی کہتے ہیں، جس نے 2000 جلد مدینے والے کے دین کے بارے میں لکھی تھی، اور یہ میں تعارف کرواؤں گا تو میں پتہ کیا کہوں گا، وہ امام جس نے بخاری پر کشف المشکل کے نام سے 12 جلدوں میں شرح لکھی ہے، وہ امام جس نے قرآن پر تفسیر لکھی ہے، وہ امام جس نے اصول تفسیر پر کام کیا، وہ جس نے تاریخ کو لکھا، سیرت کو لکھا، فضائل کو لکھا، درجنوں 20 عنوانات کو لکھا۔ لاہور کے قریب رائے ونڈ ایک جگہ ہے، وہاں ایک جماعت کا مرکز ہے جسے تبلیغی جماعت کہتے ہیں، جو دیوبندیوں اور وہابیوں کی ایک جماعت ہے، ایک ٹولہ ہے۔ تبلیغی جماعت کا امیر مولوی زکریا تبلیغیوں کے لیے کتاب لکھتا ہے، تبلیغی نصاب، اتنی موٹی کتاب ہے، لاہور سے چھپتی ہے اردو بازار سے، اور اس کا نام ہی ہے تبلیغی نصاب۔ نصاب کا معنی چٹے چورے کہتے ہیں کورس، سلیبس۔ اردو میں آسان کر کے کہوں، مولوی زکریا دیوبندی نے ہر تبلیغی کے لیے سبق مرتب کیا ہے، سبق۔ اس کتاب میں مولوی زکریا دیوبندی کہتا ہے ابن جوزی کون ہے؟ کہا ابن جوزی وہ ہے جو ممبر پر بیٹھ کر خود کہتے تھے میں نے اپنی ان انگلیوں سے دین پر 2000 جز اور 2000 جلدیں لکھی ہیں۔ کون ہے؟ کہا ابن جوزی وہ ہے جنہوں نے 20,000 پکے کافروں کو کلمہ پڑھا کر مدینے والے کا غلام بنایا تھا۔ یہ مولوی زکریا نے لکھا۔ میں کہتا ہوں جو
جڑا 20,000 پکے کٹر کافراں نوں مڑ کلمہ چا پڑھاوے ہیں اور اسلام دا سبق چا پڑھاوے، اس کا اپنا ایمان اور اسلام کتنا پکا ہوگا۔ ابن جوزی نے پوری 2 کتابیں میلاد النبی پر لکھی، ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے المولد النبوی الشریف، ہمارے پاس موجود ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی مارکیٹ میں اویل ہے، المولد النبوی الشریف۔ اس کتاب میں پوری تو بہت لمبی ہے، ابن جوزی کی ایک سطر تجھے سناتا ہوں، یہ ہیں 5 صدیاں، وہ ہیں تقریباً 9-10 صدیاں پہلے۔ ابن جوزی کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہاں ہے لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام، 10 صدیاں 9 صدیاں پہلے ابن جوزی کہتا ہے المولد النبوی الشریف میں، فرمایا ولا زال اہل الحرمین الشریفین۔ اصل میں آپ کو تو تھوڑے سوٹ کرتے ہیں نا، آپ کو تو مائیے سوٹ کرتے ہیں، تو تمہارے لیے تو مسئلہ اب کتاب اوکھی ہے، بہت مشکل ہے۔ مجھے بھی طرز بھی آتی ہے، ترنم بھی آتا ہے، اور شعر و شاعری بھی آتی ہے، اور نہ بھی آئے میں نے امام رضا کا کلام ہدایت بخشش اپنے طالب علموں کو سبق میں پڑھایا ہوا ہے، مجھے پوری ہدایت بخشش زبانی یاد ہے، جیسے قرآن کے 30 پارے یاد ہیں، لیکن میں نے یہ ارادہ کیا کہ سر لگا کے جہاں گھنٹے میں بڑا اوکھا کر کے ایک بات ہوتی ہے وہاں اپنی سر چھوڑ دیتا ہوں، دین کی باتیں ذرا زیادہ ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 10 ہو جائیں، 50 ہو جائیں، امت میں اویئرنس آ جائے، شعور آ جائے۔ اور پچھلی 2-3 دہائیوں میں اس امت کو کان پر ہاتھ رکھ کر سریں لگا کر کٹے سنا کر ریکٹالائزیشن کے چیمپئنز نے جو جہالت کو، ظلمت کو، اندھیرے کو پروموٹ کیا، کوئی ہمیں سنے یا نہ سنے، انہوں نے جہالت کا دھندا عام کیا۔ ہمارا بھی یہ عزم ہے، ہم کتابیں پڑھ کے مدینے کا اجالا عام کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ 9-10 صدیاں پیچھے چلو، فرماتے ہیں ابن جوزی لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام والسائر بلاد العرب من المشرق الى المغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی علیہ السلام۔ ابن جوزی کہتے ہیں ہمیشہ سے حرمین شریفین والے، ابن جوزی آسان کر کے بتاؤ، میں اس وقت خانے وال کے ایک دیہات میں بیٹھا ہوں، کیا مطلب؟ کہا مکے والے، مدینے والے، مصر والے، یمن والے، شام والے، بلکہ فرمایا سارا عرب، کل عرب دنیا۔ ادھر ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا تھا، ادھر میلاد کے جلسے شروع کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب میں پھر یہاں رک کے کہتا ہوں، اے وہابیہ، اے دیابنا، اے ابن عبد الوہاب نجدی اور اسماعیل دہلوی کی گندی ذریات، اے وہابیہ، میں تو جو آج کر رہا ہوں 5 صدیاں پہلے بھی دکھانے کو تیار ہوں، 9-10 صدیاں پہلے کو بھی دکھانے کو تیار ہوں۔ تجھ میں ہمت ہے تو تو بھی ذرا اپنا کوئی 3 صدیوں سے پیچھے جا کے پیش کر۔ میں تو اپنے عقیدے کا امام، آقا، مرشد، رہبر، سرور، تاجدار، میں اپنے عقیدے کا مبلغ اور خطیب، جو آج میں بول رہا ہوں، میں 5 صدیاں پہلے بھی اپنا خطیب دکھا سکتا ہوں، 10 صدیاں پہلے بھی دکھا سکتا ہوں۔ وہابیوں اور دیوبندیوں کے پاس اگر 5 صدیاں پہلے کوئی ہے تو سامنے لائیں اور پھر بات کریں، پھر
پھر تو چیلنج کریں. میں کہتا ہوں خدا کا شکر ہے ہم راضی ہیں. وہ جو 5 صدیاں پہلے کے مسلمانوں کا اسلام تھا، مذہب تھا، مسلک تھا، دین تھا، اللہ نے وہ آج 15ویں صدی میں امام احمد رضا کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان. وہ آج رب نے ہمیں عطا کیا ہے. ہمارے دامن میں وہ اجالا اور وہ حق و صداقت کا نور موجود ہے. یہ ہے سنی عقیدہ. یہ تو میں ابھی ایک میلاد بول رہا ہوں. دنیا کا میں ہر طاغوت کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اہل سنت کے جس عقیدے پر کوئی بدماش آئے گا ہم اس کو لٹا کر اس کی چھاتی پہ چڑھ کے امام احمد رضا کا نعرہ لگائیں گے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. تسی سارے جاگتے بیٹھے ہو اور سارے سنی ہو، ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں اور کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ خدا کا خوف کرو. ایسے اپنے محسنوں کا نام لیا جاتا ہے. عشق و محبت، عشق و محبت. جو زندہ بیٹھا ہے اور حلالی اور باحیا ہے، اور سنی بیٹھا ہے بازو ہے تو ایسے کر کے بول عشق و محبت، عشق و محبت. لوگوں کے پاس تو کانے انے گونگے بہرے قسم کے لوگ ہیں، وہ انہیں اٹھائے پھرتے ہیں. ہمیں اللہ نے وہ امام دیا جس نے جاگتی آنکھوں سے زہرا کے بابا کا دیدار پایا ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں ابھی بہت آگے عبارات ہے. وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمْ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورِ وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاسِهِ أَنَّهُ أَمَانُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ. میں ساری عبارت چھوڑ کر ساری آگے بڑھتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی کہے، میں جلدی سے ایک حدیث سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی کہے یہاں بیٹھا ہوا یا کل صبح تجھ سے ملے تو تجھے کہے کہ انہوں نے تو رات امام قسطلانی کا حوالہ دیا، ابن جوزی کو پڑھا، شیخ محقق کو پڑھا. ہمیں یہ دکھاؤ صحابہ نے میلاد کیا تھا؟ صحابہ کرتے تھے؟ صحابہ کے دور میں ہوتا تھا؟ کیا تھا انہوں نے؟ میں کہتا ہوں اے وہابیا، تجھے کیا نسبت ہے صحابہ کے ساتھ؟ تیرا کیا تعلق صحابہ کے ساتھ؟ میں ایک طریقے سے نہیں، 1000 دلیلوں سے وہابیت کے ٹوٹے کر سکتا ہوں. صحابہ کا عقیدہ کچھ اور تھا، آج کے نجدی کا اور وہابی دیوبندی کا کچھ اور ہے. لیکن میں کہتا ہوں ہاں آجا ادھر آ، میں دکھاتا ہوں. میرا یہ عقیدہ ہے صحابہ سارے اعلیٰ بھی ہیں، والا بھی ہیں، بالا بھی ہیں. صحابہ سارے حرمت والے ہیں، صداقت والے ہیں، اور اللہ نے سب کو جنتوں کا پروانہ عطا کیا ہے. بے شک یہ جنتی سنیں، یہ میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے. مدینے کے تاجدار کا صدیق بھی سچا، عمر بھی سچا، عثمان بھی سچا، علی بھی سچا، زہرا بھی سچی، عائشہ بھی سچی، حسن، حسین، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، انس، ابو ہریرہ، عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، امیر حمزہ،
امیر معاویہ، بے شک ابو سفیان، ابو موسیٰ اشعری، عمر بن عاص، بے شک جو جڑا بیٹھے وہ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان عمر بن العاص، میں پنڈی کے ایرانی گٹر کے کیڑے نیفے ٹیرے کو کہہ رہا ہوں تو الٹا بھی لٹک جا، نبی کا ہر صحابی پھر بھی جنتی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ہر صحابی اے نبی، ہر صحابی اے نبی، للکار ہے للکار ہے۔ ہمارا نعرہ نہیں ہے، نہیں ہمارا، وہ ہمارا نعرہ نہیں، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، یہ ہے نعرہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حقا دائی حقا واصف، اشرف آصف، حقا دائی حقا واصف، اشرف آصف، اشرف آصف، ہیں؟ سمجھ آؤں دی پہ یہ کہہ نہیں، وہ بول تو صحیح، ہم سنی ہیں اور ٹناٹن سنی ہے، ہر خارجی کو، ہر ناصبی کو، ہر یزیدی کو، ہر تفسیری کو، ہر شیعہ کو، اور ہر رافضی کو، اور ہر قادیانی کو دوڑا دوڑا کر ماریں گے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 ادھر دیکھو، صحابہ سب سچے، سب ستھرے، پاک، طیب، طاہر، مجد و بزرگی کے پیکار۔ میرے امام نے کہا تھا، او بدماشو، جس بشر نے دیکھا انہیں ایک نظر، بس زیادہ تو ہے ہی، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، دونوں ہاتھوں سے سیلوٹ ان کی عظمتوں کو۔ میرے آقا امام احمد رضا کہتے ہیں، جس بشر نے دیکھا انہیں ایک نظر، بس ایک نظر، کہ اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ سب سچے۔ ابھی میں دو چار باتیں اور کرتا ہوں، پر یہاں بات تو کرنے پہلے جو موضوع ہے میلاد کا، کہتے صحابہ نے کیا تھا، ہم ابھی انشاءاللہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کو دیکھ کر نہیں، آپ کو دیکھ کر نہیں، میں ہر جگہ کہتا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں، مجھے یہ 16واں سال ہے خطابات کرتے ہوئے۔ خطیبوں کے تو یہاں رنگ اور ہوتے ہیں، وہاں اور ہوتے ہیں۔ خطیب آج کے جو ہے نا، آج کے خطیب، یہ فیس بک کی خطیب ہیں، یہ یوٹیوبر خطیب، یہ جس اسٹیج پر جاتے ہیں وہاں کا چھج لگا لیتے ہیں، اور جہاں گئے تو وہاں یہ خیال ہوتا ہے چودھری صاحب کی تعریف کرو، راجہ صاحب نمبردار صاحب کی تعریف کرو، یہاں کے انتظامیہ اور وڈیرے کی تعریف کرو، تاکہ تمہارا اسٹیج پکا ہو جائے۔ یہ تمہیں آئندہ سال بھی بلائیں، بار بار بلائیں، اور ہمارا سرکٹ چلتا رہے۔ میں تجھے نہیں کہہ رہا، میں خدا کی قسم کھا کر ہر جگہ کہتا ہوں، اور یہاں بھی برملا کہہ رہا ہوں، زبان سے کہنا تو درکنار، میں نے کبھی دماغ میں بھی نہیں سوچا کہ کسی کا لحاظ کر کے بولو تاکہ دوبارہ پھر بلایا جائے۔
ہمیں کوئی نہ بلائے، کبھی نہ بلائے، ہم پھر بھی بولیں گے وہی جس سے سنی عقیدہ راضی ہوگا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ وہ کہیں گے، وہ بولیں گے کہ جس سے بریلی میں امام محمد رضا راضی ہو، بغداد میں غوث جلی راضی ہوں، اور مدینے میں تاجدار انبیاء خوش ہو جائیں، وہ بات کریں گے۔ اور یہ یہاں کی بات نہیں ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ۔ ابھی آپ نے نام لیا قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت، آبرو اہل حق، کنز العلماء، اہل حق کے ماتھے کا جمر، سر کا تاج، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی۔ ادھر سنو سنو، آپ نے ادھر نام لیا، میں نے ادھر تیرے پاس ہی نہیں لیا، میرے پاس ڈاکٹر صاحب کے بھتیجے آئے، میں نے انہیں اپنی لائبریری میں بٹھا کے کہا، میں نے کہا تیری وجہ سے نہیں، تیرے کسی اور سنگی کی وجہ سے نہیں، میں کسی تنظیم کی وجہ سے نہیں، میں نہ ڈاکٹر صاحب کے ادارے میں پڑھتا ہوں، نہ پڑھاتا ہوں، نہ تنظیم کا رکن ہوں، پر رب کعبہ کی قسم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے سینے میں جو عقیدہ رہتا ہے، میرے سینے میں بھی وہی عقیدہ رہتا ہے۔ ادھر ادھر ادھر، اس لیے ہم نے بند کمرے میں بیٹھ کے بھی بولا ہے، بند کمرے میں بھی، اور آج نہیں بولا، ادھر ہم نے آج نہیں بولا، ہوا کا رخ دیکھ کے نہیں بولا کہ اب جھکڑ ادھر زیادہ ہے، طوفان ادھر زیادہ ہے، تو ابھی ادھر کی بات کرتے ہیں۔ جب دیکھا کہ حالات بدل گئے تو پھر ہم مینار پاکستان پہ چڑھ کے ادھر کی بات کریں۔ ہم نے، میں یہاں کہہ رہا ہوں، جس کو تسلی نہ ہو لاہور مرکز صراط مستقیم میں جا کے تسلا کر لے، پنجابی علی تسلا کر لے۔ وہ جب درندوں نے، شیطانوں نے، خبیثوں نے ایران کے شام میں غلیبہ کے دھوئے کی پیداوار نے ڈاکٹر اشرف کا ایک چھوٹا سا کلپ کاٹا تھا، مدذلہ العالی ومتعن اللہ بطول حیاتہ، ان کا جب ایک کلپ کاٹا تو ابھی لوگ مخمسے میں تھے، مذبذبین لا الہ الا ولا الہ الا، بین بین تھے، بیچ بیچ تھے، کدھر بولنا ہے، ادھر یا ادھر، رب کعبہ کی قسم۔ ڈاکٹر صاحب خود گواہ ہیں، ڈاکٹر صاحب کا اپنا اس کلپ کی وضاحت میں جو اپنا پہلا خطاب آیا 1.25 گھنٹے کا، وہ بھی 24 گھنٹے بعد آیا تھا۔ ہم نے 24 گھنٹے اس سے پہلے 3 دن لائبریری سے میں باہر نہیں نکلا، اندر بیٹھ کر کتابیں نکال کر سامنے رکھ کر ریکارڈ کروا کر نیٹ پر چڑھا دیا تھا کہ ڈاکٹر اشرف نے ویسے نہیں بولا، یہ تو عمدۃ القاری میں لکھا ہے۔ ڈاکٹر اشرف نے اپنے پاس سے نہیں بولا، یہ تو نووی کی شرح مسلم میں لکھا ہے۔ ڈاکٹر اشرف نے اپنے پاس سے تو نہیں بولا، یہ کوثر الجاری میں لکھا ہے۔ ڈاکٹر اشرف نے اپنے پاس سے تو نہیں بولا، یہ تو سعیدی کی شرح بخاری میں لکھا ہے، تبیان میں لکھا ہے، اور شرح مسلم میں لکھا ہے۔ بعد میں تو لوگوں نے، بعد میں تو فیس بک کے لوگوں نے فیس بک پر پوسٹیں بھی چلائی، پر رب کعبہ کی قسم سب سے پہلے ہم نے مسلم الثبوت اور بحر العلوم کو پڑھ کے دکھایا تھا۔ درندوں، اگر اشرف آصف نہیں بچے گا تو یہ بھی نہیں بچیں گے، پھر 15 صدیوں میں کچھ نہیں بچے گا۔ اور غیروں کا گند نہ کھاؤ، غیروں کے قدموں کو، طلبوں کو، ہڈیوں کو مت چاٹو۔ کل بھی رضا نے بچایا تھا،
آج بھی رضا بچائے گا. نعرہ تکبیر، سنو نعرہ رسالت. سنو میری بات سنو. ایسے نعرے چھوڑ دو. ہمارا زور تو نہ توڑو. میں 50,000 فٹ کی بلندی پہ بات کروں ہیں. مجھے پتا ہے 2 جلسے کر کے صبح 10-15 سبق بیٹھ کر پڑھا کر خطاب کیسے کیا جاتا ہے. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میری چھاتی بچی رہے, میرے جگر کو کچھ نہ ہو, میری تلی کا مسئلہ نہ ہو, میرے مثانے نہ جواب دے جائیں, میرے گردے نہ فیل ہو جائیں. پر ہمیں نہ کبھی کوئی ٹینشن تھی نہ ہے نہ ہوگی. جب تک جینا ہے سنی عقیدے کا نعرہ ڈٹ کے لگا کے جینا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ سنو. رسالت. سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ اور ہم نے وہ ریکارڈ کرا کے چڑھا بھی دیا تھا, ابھی بھی موجود ہے نیٹ پر. کسی کو نہ ملا ہو تو ہم ابھی نکال دیتے ہیں. ابھی بھی ہے, ابھی بھی ہے. اور مغرب سے شام نے کر کے چڑھا کر اگلے دن ظہر کے بعد مرکز میں قبلہ قائد ملت اسلامیہ ان کے پاس میں حاضر بھی ہوا تھا. کچھ دوست بھی ساتھ تھے, ان میں سے کچھ ابھی ساتھ بھی ہیں. اور ہم جب وہاں گئے تھے ہمارے جانے سے پہلے ہماری خبر بھی ہو گئی تھی. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے مجھے خود کہا کہ انشاءاللہ آج رات کو اس دن زور کے بعد آج رات کو ہمارا اس پر پورا وضاحتی بیان آ جائے گا اور ہم سب کو اکٹھا جواب دے دیں گے. تو میں یہ آج نہیں کہہ رہا, میرے موبائل میں لاہور سے لے کر کراچی تک, وہاں سے پنڈی تک, وہاں سے کوئٹہ, وہاں سے کشمیر اور وہاں سے ہزارے تک کئی بڑے بڑے ترم خانوں کی ریکارڈنگز ابھی بھی موجود ہیں. ابھی بھی میں کئیوں کو فون کر کے کہتا, کئیوں کو, شیخ هل تستطيع ان تتكلم معي باللغة العربية؟ هل بإمكانك ان تتحدث معي باللغة العربية؟ هل يمكن لك ان تتكلم وتحاور وتباحث معي باللغة العربية؟ اجتهد تکلم. تو کئی تو فون بند کر دیتے, بڑے 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 بڑے, اور کئی آگے سے پتہ کیا جواب دیتے, کہتے تسی عارف اللہ تو گل چکریں دیو. ایک ایسا حضرت بھی ہے, میرے حضرت نہ میل ہیں نہ فیمیل ہیں نہ شیمیل ہیں, نہ جانے کیا بلا ہیں. ایسے حضرات مسلط ہوئے اس مسلک پر. ہاں خدا کی قسم کلیجہ منہ کو آتا ہے, ہنسنا نہیں, وہ آنکھوں میں خون آتا ہے. کیسے کیسے دیوس مسلط ہوئے جن کو نہ اصول کا پتہ نہ فروع کا پتہ, نہ فنڈامنٹلز جانتے ہیں, نہ رولز جانتے ہیں, نہ پرنسپل جانتے ہیں, اور نہ وہ ریگولیشنز جانتے ہیں, جنہیں دین کی ابجد کا نہیں پتا. وہ چھوٹے چھوٹے ککو بھی اٹھ کے کہتے ہیں اشرف آصف گستاخ ہو گیا. میں نے کہا کاکا کچھ آتا جاتا بھی ہے یا صرف بلنڈر آتا ہے؟ تو اکثر تجھے بلنڈر ملیں گے, بلنڈر, ڈسپٹیو, فراڈ اور دجال قسم کے بدماش, جنہیں شاید زندگی میں اصول کی کوئی ایک کتاب دیکھنے کو نصیب نہیں ہوئی. وہ بھی اٹھ کے فتوے اس پر لگاتے ہیں جس بندے کی 40 سالہ زندگی دشمنوں کو رد کرتے ہوئے اور جواب دیتے ہوئے گزری ہے, جس نے سنی عقیدے پر پہرا دیا اور ڈنکے کی چوٹ پر سرے میدان دیا, اور خوارجوں, نواسبوں, روافظوں, شیعوں جن کی بولتی بند کی اس نے, اور آج تم اس کو بھونکتے ہو. کوئی بھی ہے, کوئی بھی, تو یہ جان لے کہ یہ دھرتی, میں نے ابھی بالکل نقد و نقدی ابھی میں نے پنڈی میں بیٹھ کے ابھی کہا 2-4 دن پہلے, میں نے کہا میں لاہور میں تو سارا سال کہتا ہوں, میں پنڈی کے بدماشوں کو ایڑی کے نیچے رکھ کر کہہ رہا ہوں, یہ دھرتی رضا کی تھی, ہے اور قیامت تک رضا کی رہے گی. یہاں رضا کا سکہ چلے گا ہمیشہ.
اور جو بغاوت کرے گا قوم اسے اٹھا کر کسی بڑے گٹر میں پھینک دے گی، بڑے گٹر میں پھینک دے گی۔ تو بہرحال میں اب کیا کیا بولوں کیا نہ بولوں، بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن دعا کریں اللہ توفیق دے، جتنی سانسیں ہیں ہر سانس سے اللہ ہمیں حق کی خوشبو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اور بات سمیٹتا ہوں۔ میں یہ پھر کہہ رہا ہوں صحابہ سارے عزت عظمت اور شان والے جنتی ہیں، پر اگلی بات کروں تو پھر پتہ چلے سب سنی بیٹھے ہیں اور رضا والے بیٹھے ہیں۔ میں کہتا ہوں صحابہ 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 اور صحابہ سارے آلہ سارے والا بالا، پر خدا کی قسم تمام صحابہ کا جو امام لگتا ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ بلکہ اگر تمہارا سٹیمنا ہے تو میں ایک اور بات کروں ایک اور انداز میں، بھائی بولو کر دوں یا چھوڑ دوں؟ مجھے یوں کہنے دو، اس کائنات ہست و بود کی آفرینش کے اور پیدائش کے نقطہ آغاز سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک نبیوں اور رسولوں کے بعد جو سب سے اونچے قد والا ہے، رتبے والا ہے، شان والا ہے اور پہلے نمبر والا ہے، اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ادھر میں وہ بات کرتا ہوں، کر دوں؟ کہتے ہیں ہم سید ہوتے ہیں، ہم سید ہوتے ہیں۔ میں تو یہ یہاں نہیں، میں نے ابھی چوبارہ میں کہا تو خواجہ افتخار الحسن سواگی مجھے کہنے لگے، بلکہ باقی سب علماء کو، انہاں کیا باقی جڑا بھی آندہ ہے ایک دا رگڑا کٹ دے دوجیا معافی دے دیندہ ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب پہ خوش اس لیے ہوا، انہاں کراچی تو پنڈی تک کوئی بدماش چھڑیا نہیں۔ تو میں نے کہا ہم نے تو کسی کا لے کے آج تک کھایا نہیں ہے، ہم نہ صاحبزادے ہیں نہ صاحبزادوں کا کھایا ہے، نہ پیرزادے ہیں نہ پیرزادوں کا کھایا ہے، نہ ہم کوئی شہزادے ہیں نہ شہزادوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں۔ ہمیں ماں نے آزاد جنا، آزاد پیدا ہوئے، آزاد جیئیں گے اور آزاد مریں گے، اور ہر بدماش کا گلا دبا کے چھوڑیں گے۔ سنا، میں یہاں خانے وال سے لے کر اور یہاں دائیں بائیں اگر کوئی کیڑا مکوڑا ہے اس سے لے کر کینیڈا والے بڈھے طاہر القادری تک، کراچی کے فیروز شاہ تک، لاہور کے عرفان شاہ تک، سدرا کے انور شاہ تک، پنڈی کے ریاض شاہ تک، عبد القادر شاہ تک، حسین الدین شاہ تک، جامعہ رافضیہ تک اور نیفے ٹیرے تک، سب کو کہہ رہا ہوں تم الٹے بھی لٹک جاؤ، افضل اور پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہی رہے گا۔ تمہاری بھول ہے اے بدماشو، تمہاری بھول ہے کہ ڈاکٹر اشرف اکیلا ہے۔ نانا، تم جدھر کو منہ کرو گے، جدھر رخ کرو گے، تمہارا واسطہ امام احمد رضا کے فکری بیٹوں سے پڑے گا، امام احمد رضا کے حروں سے پڑے گا، شیروں سے پڑے گا۔ تم اپنے اگلے پچھلے رلا لو، ایران تک سارے کمینے لے آؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ، رلا بنا لو، رل جاؤ سارے۔ مجھے کہتے ہیں ایک بڑا دربار فون کروا کے مجھے کہتے ہیں تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟
تیرے بڑوں کا کام کیا ہے؟ تو اتنے بڑے صاحبزادے کو ہاتھ ڈال رہا ہے اور للکار رہا ہے، وہ تو شاہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں اس سید کے قدموں کی خاک کو آنکھ کا سرما سمجھتا ہوں جو سید سنی ہو۔ دھوکہ مت کرو، امام احمد رضا کا فتاوی رضویہ ہم سے پڑھو، ہم تجھے پڑھائیں۔ رضا نے لکھا ہے، رضا نے لکھا ہے سید، یہ لفظ یہاں لاز کے، سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے۔ آگے فرمایا دیوبندی ہو جائے، وہابی ہو جائے، خارجی ہو جائے، ناصبی ہو جائے، یزیدی ہو جائے، قادیانی ہو جائے، نیچری ہو جائے، چکڑالوی ہو جائے، شیعہ ہو جائے، رافضی ہو جائے، امام احمد رضا فرماتے ہیں پھر تعظیم کرنا حرام ہے۔ یہ ہے رضا، ہمیں سادات کا مقام پتا ہے۔ میں نے کہا میں چھوٹا، میرے بڑے بھی بڑے ماڑے ہیں، کسی مدرسہ میں تو نہیں پڑھے، پر انہوں نے مجھے سنی جنا ہے، سنی پیدا کیا ہے، میں سنی ہوں۔ سنو، میں بہت چھوٹا، بہت ماڑا، بہت کمزار، ناتوا، فقیر بے نوا، تم بڑی بڑی گدیوں والے، پر میرا چیلنج ہے ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ نارتھ ٹو ساؤتھ، دھرتی کے سارے شانے اکٹھے ہو کے آ جاؤ، میرے ہاتھ میں جس سید کا دامن ہے نا اسے غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب جو ہے نا ہمارے ہاتھ میں، اس کا بھی بڑا لمبا ریکارڈ ہے۔ ہمارا خطاب تھا حضرت شاہ محمد غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لاہور میں ایک بہت بڑا غوث پاک کے شہزادے کا دربار ہے، وہاں موضوع تھا افضلیت صدیق اکبر، سن 2020 میں یا غالباً 19 میں۔ پھر کچھ دنوں بعد حاجی ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی نباز قوم پاسبان مسلک امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے آستانے پر ہمارا خطاب تھا صدیق اکبر کی افضلیت کے عنوان پر۔ میں نے یہ کتاب ڈھونڈی، بڑی ڈھونڈی، میرے ہاتھ میں ہے آج۔ میں یہ بھی بتا دوں مجھے لاہور میں کم از کم 20 سال ضرور ہو گئے، 20 سال، میں نے 21 برس پڑھا اور مجھے 3 سال پڑھاتے بھی ہو گئے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو میں نے اتنے زمانے میں لاہور میں رہ کر ایک بالشت زمین تو نہیں خریدی اپنے لیے ذاتی، نہ مرتے دم تک خریدوں گا، پر میں نے 1.5-2 کروڑ کی کتابیں ضرور خرید کے رکھی ہیں۔ ایک بڑے تاجر کا مال سارا سال اتنا نہیں آتا جتنا ہمارا آتا ہے، ابھی بھی لاکھوں کا شاید رستوں میں ہوگا۔ ہم 3 جگہ سے پورے پاکستان، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، کتابیں منگواتے ہیں، بیروت سے منگواتے ہیں، تینوں جگہ سے پتہ کیا کتاب چاہیے، انہوں نے کہا یہاں سے نہیں ملے گی۔ ہم نے دبئی میں کچھ دوست تھے ان کو کہا، انہوں نے 15-16 بلکہ 17 دن تک ڈھونڈی، نہیں ملی۔ بالآخر جب تھک ہار گئے، میں ایک دن مدرسے سے پڑھا کر گھر آیا، زور کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد گھر کے کمرے میں اکیلا تھا، تنہا۔ میں نے کہا یار سنگیاں نو مڑ بیلیاں نو عزیزاں نو تے حضور دیاں غلاماں نو صلاۃ غوثیہ دے مسئلے تے فضیلتاں تے بڑیاں دسیاں، آج صلاۃ غوثیہ پڑھ کے ہی چیک کر لیتے ہیں، شاید کرم ہو جائے، سائیں کا ہے نا مواد۔ تو میں نے 2 رکعت صلاۃ غوثیہ پڑھ کے اپنے بند کمرے میں بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر، تو پھر میں نے یہ کلام پڑھا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، من گدایم تو سلطان دو عالم شدی، از تو دارم تما یا شاہ جیلا مدد، مصطفیٰ داد تورا خلعت غوث العظم ہادی راہ خدا جان مریدہ مدد۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم مالا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، ایک خادر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔
تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور میں نے پڑھتے پڑھتے، اور صرف یہ نہیں آتا، میرے رضا نے جتنا غوث پاک کی شان میں لکھا ہے نا، میں وہ سارا بھی سنا سکتا ہوں. تیری صبح ہو جائے گی. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. سورج اگلوں کے چمکتے تھے، چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. علامہ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. ہے دھوپ محشر کی، دھوپ محشر کی وہ جہاں سوز قیامت ہے، مگر مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے پلہ تیرا. نظام میں غور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھٹے ہاتھ سے دامن معلّہ تیرا. بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا. اے رضا چیست غم ارچے جملہ جہاں دشمن دوست، کیوں کردہ مأمن خود قبلہ حاجہ تیرا. میں نے یہ سارا کلام پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنے گھر کے بند کمرے میں نے اینڈ پہ پنجابی میں یہ کہا، دیسی اپنی زبان میں کہا سائیوں انجے بالکل رب کعبہ کی قسم، میں نے کہا سائیوں سوغات تو اڈی ہے چاہی دی ساکو ہے کرم چا کرو لب جاوے. اللہ کی قسم ہٹ کے بیٹھ گیا. اسی دن عصر کی نماز تھی یا مغرب کی، میں نے گھر میں پڑھ کے ابھی مصلی پہ بیٹھا تھا، ابھی دعا مانگ کے اٹھا نہیں تھا، گھر سے فون لے کے دوڑتے آئی، کسی کا فون آ رہا ہے. میں نے فون جب دیکھا اور فون سنا یا نہیں سنا، میں نے اپنے سامنے رکھ دیا. رکھا تو میرے ذہن میں خیال آیا ہم نے باقی تو سارے رستے ڈھونڈ لیے، سارے ہتھیار سورسز چیک کر لیے، نئی کتاب مل رہی. یہ حضرت گوگل جنہیں کہتے ہیں، جناب گوگل سے پوچھ لیتے ہیں، شاید کوئی سراغ مل جائے، شاید کو پتہ چل جائے. میں نے جناب گوگل کو کھولا، وہاں لکھا اصول الدین للشیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی. جب لکھا تو ایک ویب سائٹ کھلی، نام تھا مرکز الجیلانی للبحوث العلمیہ استنبول، یہ اوپر لکھا ہوا ہے، ترکی کے شہر استنبول میں. جب کھولا ایک نمبر تھا، ہم نے ملا دیا. جب ملایا انہوں نے اٹھا دیا. اٹھایا کس نے؟ السید الشریف الدکتور محمد فاضل جیلانی الحسنی الحسینی التیلانی الجمزرقی. اب میں کروں کیا؟ یہ باتیں کروں یا چھوڑ دوں؟ میں نے جب انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اخی ماشاءاللہ مرحبا اہلا وسہلا، من انت ومن این انت؟ میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. شکرن شکرن جزیلا لک یا شیخ والتشکرات، واللہ انا عاجز عن الشکر لک. هذا من حسن اخلاقک، وهذا من حسن احوالک، وهذا من حسن اعتبارک. انا محمد مختار علی وانا من پاکستان. کہتے ماشاءاللہ اخی مرحبا اہلا وسہلا، انا ارحب بک یا شیخ، ایو خدمہ ومالک. کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا ارید الکتب لسیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی. میں نے کہا غوث پاک کی کتابیں چاہیے ہیں؟ کہتے ہیں نام موجود. ایو کتاب؟ میں نے کہا الکل المجموع الکاملہ. کہتے ہیں نام انا ارسل الیک التفصیل بعد دقائق. کہتے ہیں صبر چا کر، کچھ منٹاں تو بعد میں تفصیل چا سینڈ کریں دا، تفصیل بھیج دا، پھر تکو چیک کرو، پھر جو تس آکھو گے انا حاضر وانا فی خدمتک. میں نے وہ کال جیسے بند ہوئی، میں نے وہ ساری کال بھی اٹھائی، میں نے وہ نمبر بھی اٹھایا، سکرین شاٹ لے کر دبئی کے ایک عزیز کو بھیجا. اور اس عزیز کو جس کا ابھی تک میرے ساتھ ایسے سلام بھی نہیں ہوا، اس نے یوں مجھ سے مصافحہ بھی نہیں کیا، وہ دبئی سے بیٹھا ترکی گیا، ترکی سے استنبول گیا. استنبول جب اس جگہ پہنچا مجھے کہتے حضور یہاں آ گئے اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا یہاں جتنی کتابیں ہیں نا غوث پاک کی ساری ہی لے لو. کیوں؟ میں نے کہا روز روز تو جایا نہیں جاتا نا، آپ چلے تو گئے، اب ساری لے لو، ساری اٹھا لو. ہمیں ایک چاہیے تھی نا، وہ سخی ہیں، سخیوں کے بادشاہ ہیں.
ہم نے ایک مانگی تھی نا، انہوں نے پتہ ہے کتنی عطا کی؟ 25 کتابوں کا سیٹ، غوث اعظم کی 25 کتابوں کا سیٹ استنبول سے داتا کے شہر لاہور آ گیا۔ اور پھر یہ بھی آپ کو بتا دوں، میں جس کمرے میں بیٹھ کے صلاۃ غوثیہ پڑھی نا، اس کمرے سے بھی نہیں نکلا، خدا کی قسم میرے گھر کے دروازے سے اندر یہ کتابوں کا کارٹن آیا تھا۔ سائیاں آکھیا تو جتھاں بے کے گل کیتی سی اتھاں ہی بے جا، پھر 11ویں شریف دا لنگر آ رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ میں نے کتاب، لوگوں کی عید تو سال بعد ایک بار یا 2 بار ہوتی ہے نا، اللہ کی قسم ہے ہماری ہر اس دن عید آتی ہوتی ہے جس دن نئی کتاب آتی ہے، ہم نیا کوئی نسخہ دیکھتے ہیں۔ میں نے سب کتابوں کو نکالا، چوما آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، اور میں نے اصول الدین کو جلدی جلدی ڈھونڈ کے نکالا، سر پہ رکھا، اور جھوم کے پھر میں نے کہا، جھوم کر پتہ ہے کیا کہا؟ میں نے کہا ہادی راہ ہدا او جانے مریدہ مدد۔ اور اس رات کو میں سویا تب جب پوری کتاب پڑھ کر، ساری کتاب 400 صفحے کی، جو کچھ تھا وہ یہ لکھ کر نشانات لگا کر، اب ہم نے کہا جو کہے گا میں سید ہوں، ہم اسے کہیں گے آؤ پھر ستم گر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو اگر سید ہے تو ہمارے ہاتھ میں دامن غوث اعظم کا ہے، اٹھ مقابلہ کر۔ تو کہتا ہے اے تارو او کینیڈا کا بڈھا، تو کہتا ہے علی کا پہلا نمبر، او لاہور کا شانہ عرفان شاہ، تو کہتا ہے علی کا پہلا نمبر، کراچی کا فیروز شاہ کہتا ہے علی کا پہلا نمبر، پنڈی کے بدماش کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر۔ میں کہتا ہوں سرائکی میں کہتے ہیں شالا سوج کے مرمنجے کمینیاں، علی سے تو پوچھ پہلا نمبر کس کا ہے، علی سے تو پوچھ، بخاری میں ہے، بخاری میں ہے۔ میں تو ایک کتابوں کا بیگ بڑا ایک بھر کے گاڑی میں ساتھ رکھتا ہوں، تھوڑے واسطے اس واسطے نہیں لے آیا، میں کہا پنڈ تھا ہے کہ لوگ میرا بیگ دیکھ کے پہلے ہی نہ دوڑ جان، میں 5 گھنٹے دا سفر چا کرا، میری تقریر کون سنے گا، اس واسطے 2-4 ہی لے جا سنگیا، تے موڑ پھر لے جا کے نا تے سودا چکھا، اگر انہاں کو پسند آیا تو پھر ہٹ کے پھر انشاءاللہ بریلی کا لنگر پھر لے آئیں گے، پھر ان کو کھلا جائیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں دامان رضا ہے، دامان غوث اعظم ہے، دامن علی ہے، عثمان ہے، عمر ہے، ابو بکر ہے، محمد عربی ہے علیہ السلام۔ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر، اور میں نے کہا ادھر آ، پہلا نمبر علی سے پوچھا، علی کے بیٹے، بخاری میں ہے، علی سے بیٹے نے پوچھا بابا کون ہے حضور کے بعد پہلا؟ مولا علی نے کہا پترا او یہ جسا ابو بکر آدن، او یہ، اور آگے چل کر یہ دیکھو میں یہاں سے لے کر اسلام آباد گول لے کے پیر زادوں تک یہ سب کو دکھا کے کہہ رہا ہوں، وہ پیر زادے جو ہر سال عرس پہ اعلان کرواتے ہیں ہم بریلوی نہیں ہیں، تم جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ نہیں جانتے ہو، جو جانتے ان سے پوچھنا، ہر سال ایک پیر زادہ ہے، ایک بڑا سا بڑوا اس نے رکھا ہوا ہے، بڑا سا بلیا، ہر سال اسے کھڑا کرتا ہے اور دیوس کہتا ہے ہم بریلوی نہیں ہیں۔ اچھا میں کہا تو نہ بریلوی آکھیا کسے؟ اور تجھے بریلوی کس نے کہا ہے؟ جو فضل الرحمن سے جپھا مارے، جو زلفی بخاری کے تلوے چاٹے، وہ بریلوی نہیں ہوتا، بریلوی امام احمد رضا کا غیرت مند غلام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بریلوی نہیں ہے، کہتے ہیں جی اپنا صحابی کن نجوم، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ پیر زادہ کہتے ہیں صحابی کن نجوم کا ارشاد بھی بجا،
لیکن بلند سب سے ستارہ علی کا ہے. میں نے کہا غلط 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 اور غلط. خدا کی قسم سب سے بلند ستارہ صدیق اکبر کا ہے. پھر کہتا ہے دیکھ کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب، عقل کا اندھا بھی ترتیب کے چکر میں ہے. یہ وہ پیرزادہ کہتا ہے مجھے شعر نہیں آتے، سچ بات کہہ رہا ہوں. میں آج تک مجھے کلام، یہ شعر و شاعری، نظم اور کلام میں نہیں لکھتا، نہ میں لکھنا کو میرے ذوق میں ہے. میں حدیث مجھ سے ابھی کہو ابھی تو میں زبانی تجھے پوری یہ شمائل ترمذی یہ میرے سامنے رکھی ہے، یہ پوری شمائل ترمذی میں تجھے ایسے آنکھ بند کر کے سنا دوں گا. عن ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمعہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابیض الامحق ولا بالآدم ولا بالجاد القاطع ولا بالسبت بعثه اللہ تعالی على رأس 40 سنة فقام بمکہ 10 سنین وبالمدینہ 10 سنین وتوفاه اللہ تعالی على رأس 60 سنة. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی سنو، میں حدیث سناتا ہوں، پڑھتا ہوں. یہ ترمذی پر خطبے دیتے ہوئے مجھے 3 سال ہو گئے. ہمارا جمعے کا خطبہ اس ترمذی کی شمائل پر ہو رہا ہے 3 سالوں سے. ابھی تقریباً 3 حصے ہو گئے کہ سارے طے. جو 3 حصے ہوئے نا وہ زبانی ابھی تجھے سنا سکتا ہوں مکمل سارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ سے ابھی کہو میں درس نظامی کی نحو میر بیدان کے لفظ مستعمل در سخن عرب پر 2 قسم است، مفرد و مرکب. مفرد لفظ باشد کے تنہا دلالت کو نر بر یک معنی، وہاں را کلمہ گوین و کلمہ بر 3 قسم است. کیا بات، سبحان اللہ. میں تجھے ہدایت النحو عربی متن سے سنا دوں گا، منطق کی برکات عربی متن سے سنا دوں گا. میں تجھے سراجی ابھی سنا دوں گا، اندر کاکوں کو بھی سنایا ہے. قال علماؤنا رحمهم الله تعالى تتعلق بالتركة الميت حقوق 4 مرتبة. الاول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولا تقتير، ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه ثم تنفذ صيالة الثلاث، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يقسم الباقي بعد ورثته، ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فيبدأ بأصحاب الفرائض. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات، سبحان اللہ. اور میں صرف ایسے سناؤں گا نہیں، میں یہ بھی پوچھوں گا. لفظ طریقہ ہوتا ہے، ترکہ ہوتا ہے، ترکہ ہوتا ہے، ترکہ ہوتا ہے. لفظ ہوتا کیا ہے؟ طریقہ ہو تو پھر کیا معنی ہے؟ ترکہ ہو تو پھر کیا معنی ہے؟ ترکہ ہے تو پھر کیا معنی ہے؟ ہاں یہ بھی پوچھیں گے. ہم صرف کے تمام جو ہے وہ تمام افعال متصرفہ اس اسماء متمکنہ ابتداً 2 قسموں پر ہیں. یہاں سے شروع کر کے نا تو پھر وہ سارے باب، اور اس کے بعد تجھے پھر ترکیب بھی ساری کر کے سنا دوں گا ابھی اللہ کے فضل سے. یہ مجھے آتا ہے، اللہ کا فضل ہے، خدا کا کرم ہے. میں ابھی بھی ایسے پڑھاتا ہوں، ایسے روزانہ بیٹھ کر، روزانہ. میں نے ابھی اندر یہ شہزادے مجھے کہنے لگے، میں نے کہا میں اپنا 10 سال کا بچہ کھڑا کروں گا، وہ تجھے 150 صفحے کی نحو میر پوری فارسی متن کے ساتھ تجھے 15-20 منٹ میں زبانی سنا دے گا. سمجھ آگئی؟ ضرور قحط کا دور ہے، لیکن قحط کے دور میں کوئی جنونی بھی تو ہوتا ہے نا. ہمیں نبض اپنی جو ہے نا وقت کی نبض کے ساتھ سیٹ کر کے نہیں چلنا، ہمیں زمانے کے ساتھ ساتھ نہیں چلنا، ہمیں نبی علیہ السلام حسنین کے نانے کے نظام کے ساتھ چلنا ہے. بے شک بے شک. تو میں ایسے یہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن ادھر مجھے یہ شعر نہیں آتے. میں چکوال پیر شفیق رضوی کے مرکز میں خطاب کر رہا تھا. یہ جیسے ابھی پرچی آئی، کسی نے پرچی دے دی، اس نے شعر لکھا ہوا تھا کہ دیکھ کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب، عقل کاندہ بھی ترتیب کے چکر میں ہے. اس کے کہنے کا مقصد تھا حضور نے علی کو ہجرت والی رات بستر دے کر فیصلہ کر دیا تھا. عقل والے ابھی بھی ترتیب کے چکر میں کہ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. یہ اس نے ہمیں اندھا کہا. میں نے وہاں چکوال میں بیٹھ کے کہا، میں نے کہا میرا دل کرتا ہے، مجھے شعر نہیں آتا، دل کرتا ہے اس شعر پہ ایک شعر میں بھی کہہ دوں، اس شعر پر
ایک شعر میں بھی کہہ دوں، وہ کہہ رہا ہے دیکھ کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب، میں کہوں گا رکھ کے صدیق کی گود میں سر ہجرت کی شب. جو زندہ بیٹھا ہے وہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ، کر دیا تھا فیصلہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ صرف ہمارا شعر نہیں ہے، امام جعفر الصادق جو اس امت کا ولایت کی دنیا کا ایک بڑے قد کا امام ہے، میں بھی انہیں امام مانتا ہوں اور دوسروں نے ان کے نام پہ مذہب بنایا ہوا ہے. علی میرا امام ہے، حسن میرا امام ہے، حسین زین العابدین باقر جعفر موسیٰ کاظم علی رضا تقی نقی حسن عسکری مہدی غوث اعظم داتا گنج بخش، یہ سارے میرے امام ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں. علی سے لے کر مہدی تک سارے میرے امام لگتے ہیں، پر رب کعبہ کی قسم ان سب سے بڑا جو میرا امام لگتا ہے نا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ادھر، یہ میرا شعر نہیں ہے، امام جعفر الصادق کو میں بات ادھر ہی ختم کر دیتا ہوں، یہی مکا دیتے ہیں. امام جعفر حدیث مختصر سنا، امام جعفر الصادق سے ایک رافضی کا مناظرہ ہو گیا، ہمارے پاس موجود ہے. امام جعفر الصادق سے ایک شیعہ کا مناظرہ ہوا. وہ کہتا ہے موڑ پتر علی دے ہوندے ہو تے افضل ابو بکر آدے ہو. آپ نے فرمایا ہاں کہتا ہوں. کہنے لگا پتر علی کے ہو، بیٹے اولاد علی کے ہو، افضل ابو بکر کو کہتے ہو. آپ نے فرمایا ہاں، تو کیا کہتا ہے؟ رافضی کہنے لگا میں تو علی کو افضل کہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیوں؟ دلیل؟ کہتا ہے دیکھو ہجرت والی رات نبی نے اپنا بستر جسے دیا تھا، نبوت والا بستر جسے دیا، وہ افضل نہیں ہوتا تو کون افضل ہوتا ہے؟ امام جعفر الصادق پھر علی کا پتر تھا نا، علی مولا کا خون تھا اس کی رگوں میں، پر خچے اڑا دیے رافضی کے. امام نے کہا اچھا یہ دلیل ہے کہ بستر نبوت علی کو ملا اس لیے علی افضل ہے، پہلا نمبر علی کا ہے. آپ نے فرمایا او کللیا تجھے نبوت والا بستر تو نظر آ رہا ہے، 3 دن تک نبوت جس کی گود میں سر رکھ کے لیٹی رہی وہ نظر نہیں آ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبوت خود جس کے ساتھ جو گود میں سر رکھ کر سرکار لیٹے رہے وہ تجھے نظر نہیں آ رہا. تو ہم کہتے ہیں جس عقیدے پر آنا ہے، یہ غوث اعظم کی اصول الدین ہے، میں کھولتا بھی نہیں، کھولوں گا پھر عبارت لمبا ہو جائے گا. غوث پاک فرماتے ہیں پہلا نمبر یہ دیکھنا، اس سے بھی پیچھے سے عبارت ہے، لمبی عبارت میں یہاں سے دکھا رہا ہوں. الخلفاء الراشدون پہلا نمبر فرما خلافت ابی بکر الصدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں کو یہ ڈنڈی نہ مارے، وہ تارو کینیڈا والا کہتا ہے جی ظاہری میں یہ تھا تو باطنی میں یہ تھا. ابو بکر خلافت میں بھی پہلے نمبر پر ہے، ولایت میں بھی پہلے نمبر پر ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے نیچے، میں پڑھوں گا بات بہت لمبی ہو جائے گی. دوسرا نمبر فرمایا خلافت عمر، تیسرا نمبر فرمایا خلافت عثمان، چوتھا نمبر فرمایا خلافت علی ابن ابی طالب. غوث جلی تو کہتے ہیں پہلا نمبر ابو بکر کا، علی کا چوتھا نمبر ہے. اور آج یہ غوث پاک والا عقیدہ سنی کے سینے میں رہتا ہے. ایک صفحہ اور آگے کرتے ہیں اور بات ختم، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. وہ کینیڈا والا بڈھا 3-4 سال پہلے لاہور ماڈل ٹاؤن میں آ کے چیخا تھا، ہاں جی 1300 سال کی کتابوں میں معاویہ کی شان تو کسی کتاب میں نہیں آئی.
1300 سال ہوئے. ہاں میں نے کہا ٹانگیں قبر میں کچھ ہوش کر. 75 سال کا تو ہو گیا ہے. 100 بندوں سے تقریر تیار کروا کے عراب لگوا کے ہائی لائٹر پھروا کے پھر بولنا اور ہے. اور امام محمد رضا کا لنگر کھا کے خود عبارت پڑھنا اور ہے. کہتا ہے کسی کتاب میں شان معاویہ نہیں آئی. میں نے آج پچھلی رات لاہور میں جلسہ تھا, پھر سیالکوٹ جامع ملا عبدالحکیم سیالکوٹی میں جلسہ تھا. سیالکوٹ میں رات تقریباً 2-2.5 گھنٹے میلاد پر اور پھر اس کے ضمن میں شان صحابہ پر اور پھر بالخصوص شان کاتب وحی خدا کاتب وحی خدا صحابی مصطفیٰ برادر مولا مرتضی جرنیل اسلام فاتح عرب و عجم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عزت پر, حرمت پر, نجابت پر, صداقت پر, عدالت پر, طہارت پر اور تقدس پر میں نے رات تقریباً گھنٹہ دلائل دیے. اور وہ بھی اس لیے دیے, کوئی وجہ تھی. میں نے ابھی ڈیرہ غازی خان میں جلسہ کیا. ابھی جلسہ کر کے میں دریائے سندھ کے کنارے پر ایک ہوٹل پہ نماز عصر پڑھ رہا تھا. مجھے فون آ گیا پیچھے سے. انہوں نے کہا ابھی آپ نے جو بولا نا کہ میں 500 کتابوں سے شان امیر معاویہ بیان کر سکتا ہوں. میں نے وہاں بولا, انہوں نے کہا یہاں ایک منہاجیہ کہتا ہے تو 5 کتابیں دکھا دے. میں نے کہا پھر ستم گر ادھر آ ہنر آزمائے. او کگو, او گونگلو, او کللہ, او اندھا, میں تجھے قرآن سے لے کر بخاری تک, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, اینی, کستلانی, اینی, ابن رجب, حنبلی. میں یہ ہوا میں نہیں کہہ رہا کہ 500 کتاب, میں آخر ناپ تول کے کہہ رہا ہوں. کوئی بیٹھ جائے, ہم نے نہ دکھایا تو کہنا. میں نے رات درجن سے زیادہ کتابوں سے وہاں دکھا کے پھر یہ چیلنج کر کے کہا طاہر القادری نے اگر 40 سالوں میں کوئی جڑا پیدا کیا ہے تو اسے ہمارے سامنے کرے. ہمارے ایک عزیز نے ان کے سیالکوٹ کے سربراہ کا ایک کلپ مجھے بھیجا, بلکہ وہ لاہور ان کے مرکز کا مین ترجمان ہے. میں نام لے لیتا ہوں, علی وقار قادری نام ہے. اور وہ گگو سمجھتے ہیں داڑھی چھوٹی کروا کر, چشمہ پہن کر, اتنے نکی جی ٹپڑی رکھ کے, اینک, وہ سمجھتے ہیں اس سے علم آتا ہے, پروفیسر بندہ بنتا ہے. مجھے علامہ نعیم حجازی سیالکوٹ سمریال کہیں, انہوں نے بھیجا کہا حضرت یہ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے. میں نے جب کھولا تو اس کا موضوع تھا علم. موضوع کیا تھا؟ علم. اور قرآن کی آیت پڑھی الرحمن علم القرآن. میں قرآن پڑھوں؟ پڑھوں بھائی قرآن؟ کھولو اپنا ساؤنڈ, پھر جتنا ساؤنڈ ہے تیرے کول اتنا کھول. ہاں قرآن پڑھیے سی, بولو سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. حضرت تو آکو 4 گھنٹے دی تقریر بھی سنان دے ہیں تے مسلح تے کھلو کے انجے بالکل کوئی یہ نہیں ہے کہ پیچھے چودھری صاحب کھڑے ہیں.
چودھری واسطے قرآن نہیں اساں پڑھیا، اساں جد پڑھیا عرش والے خدا واسطے پڑھیا تے مدینے والے مصطفیٰ واسطے پڑھیا۔ میں ایک سپارہ تراوی میں روزانہ سناتا ہوں 2.5-3 گھنٹے میں کھڑے ہو کے، جس نے پڑھنی ہے پڑھ لو، نہیں پڑھنی ہے تو گیٹ کو تالا لگا دیں گے، جا سکتا ہے، پھر تب جانے دیں گے جب ہمارے فطروں کی جماعت ہو جائے گی، اختتامی دعا ہو جائے گی۔ تو میں ایسے ساری سورہ رحمان پڑھ سکتا ہوں، اور صرف سورہ رحمان نہیں، کھولو ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا۔ ایسے میں قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ میں کہو سڈے آدن جیسا مئو جم کے چٹیا ہی نہیں، وہ بھی آتا ہے میں رضا لیا نال مقابلہ کرنا ہے، امام محمد رضا کے مسلک سے ٹکر لینی ہے۔ آیت پڑھی الرحمن علم القرآن، اور موضوع تھا علم کا، ابھی چیک کرنا علم کیسے ان کا ہے، وہ پورے منہاج القرآن کے سسٹم کا ترجمان علی وقار قادری، میں نام لے رہا ہوں، چیک کر لینا نیٹ سے، علی وقار قادری کہتا ہے الرحمن علم القرآن، ابھی موجود ہے نیٹ پر موجود ہے، کہتا ہے الرحمن علم القرآن، کہتا ہے علم یعلم،